الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان سنیں گے آخری لمحے کا حیران کن منظر، ایسا جنازہ جو فرشتوں نے اٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کمزوری بہت بڑھ گئی تھی، جسم میں پہلے جیسی طاقت باقی نہ رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کے دل میں جنت کے میووں کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ کوئی عام خواہش نہ تھی، یہ اس جنت کی یاد تھی جہاں کبھی آپ نے زندگی گزاری تھی۔ آپ علیہ السلام خود چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے، اس لیے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا خانہ کعبہ جاؤ اور وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے میوے مانگو۔ اس زمانے میں بیت اللہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے فوراً روانہ ہو گئے۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک آسمان سے ایک عظیم منظر ظاہر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش بیان کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، واپس لوٹ جاؤ، ہم تمہاری ضرورت کی چیز لے کر آئے ہیں۔ سب واپس چل پڑے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فضا بدل چکی تھی، رحلت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آنے لگی، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، رک جاؤ، میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی حجاب نہ بنو۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا ہر انسان کو انتظار ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی۔ زمین پر آنے والے پہلے انسان نے اپنی دنیاوی زندگی مکمل کی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو فرمایا، غور سے دیکھو، ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں آئندہ اپنے مردوں کے ساتھ بھی یہی کرنا۔ پھر فرشتوں نے جنتی خوشبوؤں سے خوشبو تیار کی، جنت کے بیری کے پتے لائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا گیا، خوشبو لگائی گئی، کفن پہنایا گیا۔ یہ پہلا جنازہ تھا جس کی تیاری خود فرشتے کر رہے تھے۔ پھر جنازہ اٹھایا گیا، فرشتے بھی ساتھ تھے اور اولاد آدم بھی۔ طویل سفر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس لایا گیا۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرمائی، نماز جنازہ ادا کی گئی، 4 تکبیریں کہی گئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ زمین نے اپنے پہلے انسان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام کو ایک خاص عزت عطا کی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل جنت کو کنیتیں نہیں دی جائیں گی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم و تکریم کے طور پر ابو محمد کی کنیت عطا کی جائے گی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں وہی آدم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر آپ کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے اور دنیا کی مشقتوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم وہی نبی نہیں ہو جس نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، توریت میری پیدائش سے کتنے عرصہ پہلے لکھی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 2000 سال پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ آدم سے یہ معاملہ پیش آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں لکھا تھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم مجھے اس بات پر کیوں ملامت کرتے ہو جو میری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے لکھ چکی تھی؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اس کی تقدیر حکمتوں سے بھرپور ہے جنہیں انسان ہمیشہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔